بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فیصل بھائی آپ کا اور ہمارے انیس صاحب نے بہترین انداز میں اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور بہترین گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے تو دیکھیں کہ یہ جیسے پس منظر مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کیوں پیش آیا، اصل میں قریش کیا سوچ رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکمت کے کمال پر، حکمت کے بادشاہ، جو دماغ و دل میں سوچنے والی بات کو بھی فوراً بھانپ لیتے تھے، جانتے تھے۔ وما هو علی الغیب بالظنین، جو غیب کی بات کو بھی جانتے تھے۔ ادھر کفار نے منصوبہ بنایا کہ ہم ابھی ساری طاقت جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف ایسے ڈٹیں گے اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ جنہوں نے اسلام کا پیغام بلند کیا ہے، یہ تو بس ہمارے سامنے گویا مچھر اور میں ایک نعوذ باللہ تشبیہ، انہوں نے کہا ہم تو فوراً نسل دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، مالی طاقت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، ساری طاقتیں ہمارے پاس ہے۔ جیسے آج کل امریکہ اور اسرائیل سوچ رہا ہے کہ ساری طاقت ہمارے پاس ہے، اور مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور پھر کیا کہنے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا، جب وہ غرور کے ساتھ تھے، انہوں نے ساروں نے منصوبہ بنایا کہ اب تجارت بھی ہوگا، ہم مال اپنے پاس نہیں رکھیں گے، سارے مال کا پروفٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، ساری طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ حضرت ابو سفیان ابن حرب جب ساروں سے مال جمع کر کے شام کی طرف تجارت کے لیے چلے، کہا جو بھی منافع ہوگا، پرافٹ ہوگا، ہم سب مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ پورے مکے والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی، در منصور میں بھی ہے، اور دیگر بھی کتب میں۔ تو ظاہر ہے ایک گلدستہ سجا ہوا ہے، آج ظاہر ہے عشق سے سرشار سارے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا بات ہو جائے فیصل بھائی پس منظر۔ جب انہوں نے سوچا کہ ساری طاقت اور مال سے جتنا پرافٹ، ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے یہ سوچا ہے تجارت کے قافلے سے جو بھی تجارت ہو، بزنس ہو، سارا مال مسلمانوں کے خلاف ساری طاقت استعمال ہو۔ فوراً فرمایا صحابہ کرام با وفا کو کیا کہا، یہ جو اب قافلہ آ رہا ہے نا، اس کا پیچھا کیا جائے۔ یہ جو ساری طاقت، سب نے مال جمع کیا ہے، جس کے محافظ بھی 70 افراد تھے، یعنی کتنا، اور پیسہ کتنا تھا، کتنی مالیت پورے مکے والوں نے لگائی تھی، 50,000 دینار تھے۔ 50,000 کی دینار کی مالیت جب یہ قافلہ شام سے واپس آیا تو ایک مرتبہ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا پیچھا کرو۔ اور حضرت ابو سفیان ابن حرب بھی کیونکہ بہت ہی سنجیدہ اور سمجھدار، انہوں نے بھانپ لیا، کہا یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ فوراً اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، سرکار میں کتب کے حوالے سے واضح، فوراً نمائندے کو بھیجا جن کا نام تھا رمضام ابن عمرو غفاری، کا جلدی سے جاؤ مکے والوں کو بتاؤ کہ اس وقت مسلمان ہمارا پیچھا بہت کر رہے ہیں۔ میں ذرا پس منظر بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سازشوں کو ناکام کیسے کیا، کفار کے جو مکے والوں نے سازشیں کی تھی ان کی سازش ناکام کیسے ہو۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی جاسوس جوفا کے مقام پر پہنچا، اس نے اپنے اونٹنی کے کان کاٹ دیے، اس نے اپنی اونٹنی کے کان ناک کاٹ دی، اپنا گریبان پھاڑ دیا۔ گریبان پھاڑنے کے بعد ایک مرتبہ مکے میں آ کر آواز دے کر کہا، اے مکے والو، اے قریش والو سنو، اے کافرو سنو، ہم تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے سارے سرمایہ پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ سارے جمع ہو گئے، ایک لشکر تیار ہونا شروع ہوا، اور ادھر لشکر، کیونکہ فوراً جو لشکر شام مدینے سے آنا تھا رستہ تبدیل کر دیا، بحیرہ احمر جو لال سمندر ہے، بحیرہ احمر کا رستہ، یعنی اس رستے سے دوسرے رستے سے ہوتے ہوئے بدر کے مقام پر، اور ادھر سے 1000 کا لشکر، اور وہ بھی ٹھہرے کہاں پر، کن کلل، اس وادی میں ٹھہرے جو تھوڑے فاصلے پر تھا۔ جیسے اس وادی میں ٹھہرے، 2 جاسوس بھیجے، جاسوس نہیں تھے بلکہ وہ سکا تھے۔ جیسے ہی دونوں سکا ایک مرتبہ اس پانی کے کنویں پر، بدر کے کنویں پر پہنچے، پانی بھر رہے تھے، ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کو بھیجا۔ ایک مرتبہ حیدر کرار،
مشکل کشا مولا کائنات حلال مشکل کشا کو، اور ساتھ میں سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا، اور تیسرے ایک چاہنے والے یعنی 3 اصحاب کو بھیجا کہ بدر کی جگہ پر جاؤ کہ وہاں پر کون موجود ہے. تو دونوں جاسوسوں کو پکڑ لیا ان 3 افراد نے. ایک مرتبہ تینوں نے جب پکڑا تو جیسے ہی پکڑنے کے بعد پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو بتاؤ. انہوں نے کہا نحن سکا، ہم کیونکہ کفار کے لیے پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، لہذا پانی بھر کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جیسے ہی مارنا شروع کر دیا، بس جلدی سے میں جیسے ہی مارنا شروع کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کیونکہ حضور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود تھے. نماز سے فراغت کے بعد مسکرا دیے. کیا مسکرانا تھا، گویا کائنات میں جگمگاہٹ پیدا ہوگی. جیسے ہی مسکرائے فرمایا عجیب بات ہے، جب انہوں نے سچ بولا تو تم نے اس کو مارا. ان صدقاکما، جب تمہارے ان صدقاکم، جب انہوں دونوں نے سچ بولا تم نے فضربوہما، ان کو مارا. وَإِن كَذَبَاكُمْ، جب انہوں نے جھوٹ بولا فَتَرَكْتُمُوهُمَا، تو تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا. کیونکہ انہوں نے جھوٹ کی کب مارتے رہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اصل میں جو سردار لشکر ہے نا ان کے ہم نمائندے ہیں، جاسوسی کر رہے تھے. ٹھیک ہے.